بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اکمل الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سننے والے مسلمان اور ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کی اس جامع مسجد سبزواری ٹاؤن میں عظیم الشان محفل حسن و قرات و حمد و نعت اور جید علماء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی باتیں، خوبصورت بیانات آپ کے سامنے فرمائیں گے۔ دیکھیے، اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتدال عطا فرمایا۔ اہل سنت والجماعت کو اللہ پاک نے اعتدال بخشا ہے۔ اہل سنت والجماعت میں توازن ہے، افراط نہیں ہے، تفریط بھی نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت قرآن کریم کی وجہ سے حدیث کا انکار نہیں کرتے، اور حدیث کی وجہ سے فقہ کا انکار نہیں کرتے۔ صحابہ کی وجہ سے اہل بیت کا انکار نہیں کرتے، اور اہل بیت کی وجہ سے صحابہ کا انکار نہیں کرتے۔ یہ ہے اعتدال۔ قرآن کریم کے ساتھ حدیث کو بھی تسلیم کیا گیا، اور حدیث کے ساتھ فقہ کو بھی تسلیم کیا گیا۔ صحابہ کرام کے ساتھ اہل بیت کو بھی قبول کیا گیا، اور اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام کو بھی قبول کیا گیا۔ یہ اعتدال ہے اور توازن ہے جو اللہ نے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی برکت سے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ وگرنہ بہت سارے مقامات پر آپ دیکھیں گے اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کرام کی اہانت کی جاتی ہے، صحابہ کرام کی توہین کی جاتی ہے، حالانکہ صحابہ و اہل بیت کا آپس میں جو تعلق تھا، جو ربط تھا، قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے، رحماء بینہم۔ قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ رحماء بینہم۔ وہ آپس میں شیر و شکر تھے، وہ آپس میں مہربان تھے۔ رحماء بینہم، وہ آپس میں گھلے ملے تھے۔ ہاں، ان میں شدت تھی، مگر اس کا محل اور تھا۔ ان کے اندر سختی تھی، شدت تھی، اس کا محل اور تھا۔ وہ کیا تھا؟ اشداء علی الکفار۔ ان کی شدت، ان کی سختی کافروں کے لیے تھی، محبت اور رحمت اپنوں کے لیے تھی۔ رحماء بینہم۔ تو ماہ محرم میں بہت سارے مقامات پر آپ دیکھتے ہیں اہل بیت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں صحابہ کی توہین کی جاتی ہے، اور بعض جگہ پر صحابہ کی محبت میں اہل بیت کی توہین کی جاتی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کو اللہ نے یہ اعتدال اور توازن عطا فرمایا ہے۔ ہم صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدے کا حسن ہے، جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ حسن ہے، حسین ہے، فاطمہ ہے، علی ہے، آقا کی بیٹیاں ہیں، رقیہ ہے، زینب ہے، کلثوم ہے جو آقا کے نکاح میں آ گئی ہیں، خدیجہ ہے، عائشہ ہے، حفصہ ہے، میمونہ ہے، جویریہ ہے، ماریہ ہے، صفیہ ہے، سودا ہے، جس کی نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔
आका के खानदान में है, तब आका की मजलिस में है, तब आका की महफिल में है, तब आका की जमात में है, तब आका के लश्कर में है, तब जिसकी निस्बत मुस्तफ़ा से हो गई वो हमारे ईमान का हिस्सा है, वो हमारे ईमान का हिस्सा है। इंशाअल्लाह आप हजरात सहाबा की बातें सुनेंगे। उससे पहले हम अपनी इस महफिल का आगाज़ करने जा रहे हैं। अब मैं दावत दे रहा हूँ ज़ीनतुल क़ुर्रा शागिर्द रशीद हज़रत शेख हज़रत क़ारी इहसानुल्लाह फ़ारूक़ी नक्शबंदी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, मुदीर उलूमुल क़ुरआन एकेडमी हज़रत क़ारी अब्दुर्रहमान मुल्तानी साहब दामत बरकातुहुम को तशरीफ़ लाकर हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ कुरान करीम की खूबसूरत तिलावत से फरमाएंगे। आप सब हजरात मिलकर जमकर खामोशी से कुरान करीम की तिलावत सुनेंगे। जब हजरत वक्फ करेंगे तो आप हजरात ज़ोर से सुबहान अल्लाह और अल्लाह कहेंगे। पूरी तवज्जो से तिलावत कुरान मजीद की तिलावत शुरू होने वाली है। मैं दावत दूंगा हजरत क़ारी अब्दुर्रहमान मुल्तानी साहब। बस इसके बाद नात नहीं है, फिलहाल कोई नात नहीं। अगर आगे आप वो क्या चलो तुम्हारा चला ध्यान करना। अच्छा तुम्हारा साथी भी हमारा मौजूद है। تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل
سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں اس کے 30 پاروں کو، مسلمانوں سنو، سجا لے اپنے سینے میں اس کے 30 پاروں کو، زمانہ بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ 21 ہجری میں پیدا ہوئے، سید التابعین ہیں، فرمایا کرتے تھے اذا اردتم ان یطیب المجلس فافیضوا فی ذکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تم چاہتے ہو تمہاری مجلسیں پاک ہوں، تمہاری سوچیں پاک ہوں، تمہارا باطن پاک ہو، تمہارے جذبے پاک ہوں، تمہاری تنہائیاں پاک ہوں، تمہارا دیکھنا بولنا سننا پاک ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا قلب و نظر پاک ہو، فکر و شعور پاک ہو، خوشبوئیں چاہتے ہو، پاکیزگی چاہتے ہو، روشنیاں چاہتے ہو، نگہتیں چاہتے ہو، اندر کی دنیا میں طہارت چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں کیا کرو۔ اگر تم جذبہ جہاد، جذبہ شہادت چاہتے ہو تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں کیا کرو۔ اس لیے میں بلا تاخیر، دیکھیں ہماری اس جامع مسجد سبزواری ٹاؤن میں آج تک جتنے پروگرام ہوئے ہیں، ہم جو لکھتے ہیں جو کہتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ کو انتظار نہیں کروایا جائے گا۔ ہمارے سب مہمانان گرامی حضرات تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم کتنی دور سے تشریف لائے ہیں، آپ کے لیے تشریف لائے ہیں۔ وقت پر جو وقت ہم نے آپ کو بتایا تھا اسی پر حضرت کو ہم نے بٹھا دیا ہے۔ ابھی آپ ہوں گے اور حضرت ہوں گے، اس لیے اب میں دعوت دیتا ہوں فخر المقررین، خطیب ابن خطیب، خطیب نکتہ داں، وکیل صحابہ و اہل بیت، شہزادہ اہل سنت، حضرت اقدس حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب کو تشریف لا کر صحابہ و اہل بیت کی محبت کے خوبصورت عنوان پر
فاروق و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خوبصورت عنوان پر ہمارے دلوں کو ان کی باتیں سنا کر جلا بخشیں۔ بلا تاخیر میں حضرت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان بعدي نبي لكان عمر۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، حسين مني وأنا من الحسين، صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں سبھی حضرات۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے، آواز آنے دیں۔ مجھے حضرت نے بتایا کہ ہمارا مجمع خاموش طبع ہے۔ میں نے کہا ہم جو خاموش طبع نہیں ہیں تو آپ بھی خاموش طبع نہ رہیے، بلند آواز سے درود شریف پڑھیے، بلند آواز سے۔ قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، ملتان میں کئی بار مختلف مقامات پر میں حاضر ہو چکا ہوں، لیکن یہاں آج برادر مکرم پیکر اخلاق حضرت مولانا علی احمد نقشبندی مجددی دامت فیوزہم، ان کی دعوت پر پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں جمع ہونا محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ عصر کے وقت میں تشریف لے آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہر قدم اور سانس کے بدلہ میں آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرت نے جو میرے ذمہ عنوان لگایا ہے، میں کوشش کروں گا اس وقت میں اسی پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اگر آپ کا دھیان طالب علم کی طرف رہتا ہے تو۔ قرآن مجید سے سہارا لیا، اور آج ویسے بھی اس مجلس کا، اس محفل کا ایک حصہ مختص ہی قرآن کے لیے ہے، محفل قرات ہے، تو قرآن سے آغاز اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن سے سہارا لے کر ہم یہ بتایا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے عقائد اللہ کے قرآن سے ہیں یا آقا کے فرمان سے ہیں۔ قرآن اللہ کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ میں عظمت قرآن پر ایک بات صرف آپ کے حوالے کر کے موضوع پر انشاءاللہ بڑی جلدی پہنچ جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تخلیق فرمایا۔ دھیان میری طرف رکھیے، میری طرف۔ یہ پہلا میرا بیان ہوگا جس میں آپ کو اپنے مجمع کو ڈسٹرب نہیں کر رہا، وہ خاموشی سے مجھے سن رہے ہیں۔
اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تخلیق فرمایا. تخلیق فرمانے کا مطلب ہے کہ جنت میں بنایا، پھر زمین پر بھیجا، اور ملائکہ کی مجلس میں پہلے اظہار فرما دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، زمین پر اپنا نائب بنا رہا ہوں. لیکن بنایا جنت میں. بنایا کہاں؟ آپ بولیں گے تھوڑا سا، بنایا کہاں؟ جنت میں. پھر زمین پر بھیجا. اور جو ذوق سماعت رکھتے ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ جنت میں بنایا، زمین کے لیے بنایا، اور زمین سے چیزیں لے کر بنایا. عناصر اربع سے بنایا تو مٹی زمین سے لی، آگ زمین سے، پانی زمین سے، ہوا زمین سے. عناصر اربع سے بنایا، زمین سے چیزیں لے کر بنایا، زمین کے لیے بنایا. لیکن بنایا جنت میں. اپنے عاجزانہ تخیلاتی سوال رکھا اپنے مولا کے سامنے، اللہ زمین کے لیے بنایا، زمین سے چیزیں لے کر بنایا، تو زمین پر ہی بنا لیا ہوتا، زمین پر ہی بنا لیا ہوتا. تو گویا اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں، مشیت سمجھانا یہ چاہتی ہے کہ جناب آدم کو اس لیے جنت میں بنایا کہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے. اگر تو سن رہے ہوتے ہو تو آپ کہہ دیتے سبحان اللہ، نہیں سن رہے تو چلو میں گزارا کر لیتا ہوں. اس لیے آدم کو جنت میں بنایا کہ آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے، اور ہر چیز اصل کو لوٹتی ہے. آپ یہ پانی لے کے چھت پہ چلے جائیے، وہاں جا کے اسے بہائیے، یہ کدھر جائے گا؟ نیچے جائے گا. کیوں؟ اس کا ٹھکانہ نشیب ہے. آگ جلاؤ وہ اوپر کو اٹھے گی، بھاپ کو چھوڑو وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اصل کو لوٹتی ہے. تو جناب آدم کو اس لیے جنت میں بنایا کہ آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ. اب بولنے تو میں عظمت قرآن پہ جملہ لگے تھا، تو وہ عظمت قرآن سنیے، میں صرف ایک جملہ عرض کروں گا. اب زمین پر حضرت آدم کو بھیجنا تھا تو اللہ نے پہلے پودے لگائے. پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں. میرے جملوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ پودا بڑھتا بھی ہے، پھلتا بھی ہے، پھولتا بھی ہے، لیکن چلتا نہیں. اب جب وہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جاندار ہے. اب جو چیز جاندار ہے اسے غذا چاہیے، لیکن یہ چل نہیں سکتا، تو قدرت نے غذا کو حکم دیا تو نے اس تک پہنچنا ہے. پودا ایک جگہ پر زمین میں کھڑا ہے، اور آپ کو حکماں، ہمارے تو میزبان بھی آج کے حکیم ہیں ماشاءاللہ، ہمارے حکماں اور ڈاکٹر ہمیں بتاتے ہیں فلاں پھل کھاؤ اس میں وٹامن ہے، فلاں سبزی کھاؤ اس میں آئرن ہے، اس میں فولاد ہے. اب رکھنے والی ذات تو وہ اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے سبب کیا بنایا؟ یہ تمام دھاتیں، یہ تمام معدنیات زمین میں چھپی ہوئی ہیں. پودا ایک جگہ پر کھڑا ہے، وہ چل نہیں سکتا، اور یہ معدنیات ایک جگہ پر نہیں. کہیں لوہا ہے چاندی نہیں، کہیں سونا ہے کوئلہ نہیں، کہیں نمک ہے کوئی اور چیز نہیں، یہ مختلف جگہ پر ہیں. پودا ایک جگہ پہ کھڑا ہے. اب جو چیز اسے چاہیے قدرت نے اسے حکم دیا، وہ چیز سمٹ کر اس کے قدموں میں آتی ہے، اور پودا تمام خوراک اپنے قدموں والی جگہ سے لیتا ہے. جو چیزیں قدموں میں نہیں، قدرت نے انہیں بھی حکم دیا کہ یہ چل نہیں سکتا، تم نے اس تک پہنچنا ہے. سورج روشنی پہنچاتا ہے، ہوا آ کے لہلاتی ہے، بارش آ کے نہلاتی ہے. یہ پوری کائنات ہے نباتات کی. عظمت قرآن عنوان ذہن میں رکھیے گا. میں ایک جملہ صرف عرض کرنا ہے. میں نے یہ نباتات سے ایک اللہ نے اور کائنات کو فضیلت دی جسے جانور کہتے ہیں، حیوان کہتے ہیں. جانور بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا ہے. پودا چلتا نہیں. یہ کوشش کریں ہلکا سا. پودا
چلتا نہیں تھا، جانور چلتا ہے۔ اب جب یہ چلتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا کہ تو کھڑا رہے خوراک تجھ تک آئے گی، نہیں، اسے حکم دیا تو نے اپنے شکار تک چل کے جانا ہے، تو نے من پسند خوراک تک چل کے جانا ہے۔ جانور جاتا ہے، جانور سے پھر فضیلت دی حضرت انسان کو۔ سبحان اللہ، کس کو فضیلت دی؟ انسان کو۔ انسان بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا ہے۔ اب یہ باتیں تو جانور کے پاس بھی ہیں، اسے فضیلت دی عقل سے، اسے فضیلت دی شعور سے، اسے حیوان ناطق بنایا، باقی مخلوقات سے اسے اشرف بنایا۔ اب صاحبان توجہ، میں اب خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں اور عظمت قرآن عنوان ذہن میں رکھیے گا۔ جانور کو اس کی جبلت پر چھوڑ دیا، اس کی فطرت پر چھوڑ دیا۔ یہ جملہ سب کو اچھا نہیں لگتا، لیکن میں اپنا فرض پورا کیا کرتا ہوں، میں اپنی آذان دیا کرتا ہوں۔ جانور کو اس کی جبلت پر چھوڑ دیا، جو مرضی ہے کھا لے، جس کا مرضی ہے کھا لے۔ جانور کو اس کی فطرت پر چھوڑ دیا، جو مرضی ہے کھا لے، جہاں مرضی ہے چلا جا، کوئی تیرا حساب کتاب نہیں، کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں، جہاں مرضی ہے خواہش پوری کر لے۔ دنیا دیکھتی ہے تو دیکھتی رہے، تیری بلا سے جائے۔ جہاں جس گھر میں مرضی ہے چلا جا، جس کھیت میں مرضی ہے چلا جا، جس جانور کی مرضی ہے گچی دبوچ دے، کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں۔ اللہ انسان بھی بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، چلتا ہے، اسے بھی غذا چاہیے، اسے بھی خوراک چاہیے، اس کی بھی خواہشات ہیں، یہ بھی جو مرضی ہے کھا لے، جس کا مرضی ہے کھا لے، جہاں مرضی ہے چلا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اسے حیوان ناطق بنایا، اسے اشرف المخلوقات بنایا، اس کے سر پہ اپنی نیابت کا تاج رکھا، اپنی خلافت کا تاج رکھا، تو یوں اسے بے مہار نہیں چھوڑا، اسے یوں آوارہ نہیں چھوڑا۔ اس کے معاملات کے ارد گرد، اس کی روزی کے ارد گرد، اس کی خواہشات کے ارد گرد قانون کے پہرے ہوں گے، قانون کے دائرے ہوں گے۔ اللہ وہ قانون پھر میں کہیں سے بھی لے لوں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، بنایا جنت میں، جائے گا واپس جنت میں، قانون بھی آئے گا جنت سے۔ قانون قانون بھی آئے گا، قانون بھی آئے گا جنت۔ اللہ پھر وہ قانون بھیجتے رہے، کبھی تورات آئی، کبھی انجیل آئی، کبھی زبور آئی، آخر میں آخری رسول آیا، آخری نبی آیا، آخری قانون لے کر آیا۔ اب نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی اور شریعت آئے گی، نہ کوئی اور نبی آئے گا، نہ کوئی اور رسول آئے گا۔ کیوں؟ مقصود کائنات آ گیا، مرکز کائنات آ گیا، ہادی کائنات آ گیا، روح کائنات آ گیا، طبیب کائنات آ گیا، حسن کائنات آ گیا، رونق کائنات آ گیا، بہار کائنات آ گیا، فخر موجودات آ گیا، جمیع الحسنات آ گیا، جامع البرکات آ گیا، خیر الانام آ گیا، سید العرب والعجم آ گیا، جمیل الشیم آ گیا، تاجدار حرم آ گیا، چراغ حرم آ گیا، عادل و عدیل آ گیا، دعائے خلیل آ گیا، لطف رب جلیل آ گیا، صادق و امین آ گیا۔ نعرہ رسالت، عظمت قرآن۔ وہ جو حضور پھر تشریف لائے اور آخری قانون لے کر آئے اور وہ 23 سالوں میں مکمل ہوا۔ اب اگر آپ کا دھیان ہوا تو دیکھیے گا میں موضوع کے ساتھ گرہ کیسے لگانے لگا ہوں۔ وہ جو رسول اللہ آئے، تشریف لائے، 23 سالوں میں وہ قانون، وہ قرآن، وہ شریعت، وہ کتاب، وہ جو مکمل ہو گئی، تو پھر سامنے بٹھا کر نہ کسی کو دے دی۔ مجھے لطف نہیں آ رہا ابھی تک آپ کا۔ وہ سامنے بٹھا کر نہ پھر کسی کو، اب جب دے دی نا، میں اب حضرات علماء بیٹھے ہیں، میں شفقت کا طالب ہوں، میری طرف تھوڑی سی نظر شفقت کیجئے گا۔ تو فرمایا یہ جو اب میں نے تجھے دے دی ہے نا، تمہیں یہ جو شریعت اب میں نے تمہارے حوالے کر دی ہے نا، یہ جو کتاب اب میں نے تمہارے حوالے کر دی ہے نا، یہ جو قانون اب میں نے تمہارے حوالے شاگردو، مریدو، حضور فرما رہے ہیں وہ میرے شاگردو،
او میرے مریدو، او میری جماعت، یہ جو میں نے تمہارے حوالے کر دی ہے نا، اب میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ یہیں پر رہے، یہ پھیل جائے۔ کہاں جائے؟ تو میں اپنے ذوق میں یوں عرض کرنے لگا ہوں کہ حضور ایک مجلس میں فرماتے ہیں میرا مشن پھیلے، ایک اور مجلس میں حضور بیٹھے ہیں تو فرماتے ہیں میری خواہش ہے میرے گھر کی زندگی میری امت کے ہر گھر پہنچے، ایک اور مجلس میں حضور بیٹھے ہیں تو فرماتے ہیں میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ یہ مختلف مقامات سے میں نے 3 لائنیں لیں اور پھر میں نے انہیں جوڑا، اور پھر میں اگلا جملہ اپنے ذوق میں کہنے لگا ہوں، وہ کتابوں میں بھی نہیں ہے، خطابوں میں بھی نہیں ہے، برل آپ کی خاموشی کے سامنے ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی خاموشی کے سامنے حضور فرماتے ہیں میرا مشن پھیلے۔ ایک اور مجلس میں ہے فرمایا میرے گھر کی زندگی میری امت کے ہر گھر پہنچے۔ ایک اور مجلس میں بیٹھے ہیں تو حضور فرماتے ہیں میری خواہش ہے میں شہید کر دیا جاؤں۔ قاضی اپنے ذوق میں عرض کر رہے میرے رب نے تینوں خواہشیں پوری کی۔ آواز کم ہے، آواز اور بلند آواز کرو۔ آنے والوں کو بھی حضرت بے شک یہی بتاتے رہے، ہمارا مجمع نہیں بولتا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرے ساتھ تھوڑا سا بولو۔ میرے رب نے تینوں خواہشیں پوری کی، میرا مشن پھیلے اس کے لیے صحابہ کو چنا، اس کے لیے میرے گھر کی زندگی ہر گھر پہنچے اس کے لیے ازواج مطہرات کو چنا، میں رب کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں اس کے لیے میرے اللہ نے حسن و حسین کو چنا۔ اب یہ 3 میں باتیں آپ کے سامنے رکھنے چلا۔ مشن کے لیے وہ جو قانون آیا، وہ جو قرآن آیا، وہ جو کتاب آئی، وہ جو شریعت آئی، جس کے لیے میرے آقا نے مارے کھائیں، اسے پھیلانے کے لیے جماعت، اپنی جماعت، بڑا قیمتی جملہ آ گیا، مجھے دکھ ہوگا اگر یہ جملہ ضائع گیا تو، رسول اللہ کی جماعت کی رکنیت سازی رسول اللہ نے نہیں کی، خدا نے کی۔ اپنی جماعت کی رکنیت سازی رسول اللہ نے نہیں فرمائی، میرے اللہ نے کی۔ 2 طبقے ایسے ہیں جنہیں رب نے چنا، ایک کو انبیاء کہتے ہیں، ایک کو صحابہ کہتے ہیں۔ ایک کو انبیاء کہتے ہیں، ایک کو نہ کوئی نبی اپنی مرضی سے بن سکتا ہے، نہ کوئی صحابی اپنی مرضی سے بن سکتا ہے، ان دونوں کو رب چنتا ہے، میرا اللہ چنتا ہے، اور مصطفیٰ کے صحابہ کو چنا خود۔ پیارے آقا غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے، جسے دنیا ابو جہل کہتی ہے، یا وہ دے دے یا یہ دے دے، یا عمر دے دے یا ابو جہل دے دے، یا عمر دے دے یا عمر دے دے۔ علماء سے پوچھ لیجیے گا، یہی دعا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ میں اپنے ذوق میں تخیلات کی دنیا میں گھومنے والا بندہ ہوں، میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا اللہ دونوں دے دے، اللہ دونوں دے دے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اس لیے تاکہ بعد میں آنے والا کوئی یہ نہ کہے مصطفیٰ نے یار اپنی مرضی سے چنے، میں نے نہیں چننے، یار میرے ہیں، جماعت میری ہے، چننی تو نے ہے، میں درخواست پیش کر رہا ہوں جسے جی چاہتا ہے چن کے دے دے۔ میرے آقا کی دعا گئی عرشوں پر۔ اب میرا ذوق ہے، میرا تخیل ہے، اللہ فرماتے ہیں جبریل جا دونوں کے دل لے کر آ، میں دیکھوں دونوں کو کسے چننا ہے، میں دیکھوں عمر کیوں نہیں مانتا، میں دیکھوں تو صحیح عمر کیوں نہیں مانتا۔ عمر لا علم ہے اس وجہ سے نہیں مانتا، عمر ابھی تک دعوت نہیں پہنچی اس وجہ سے نہیں مانتا، عمر ابھی تک پیغام نہیں پہنچا اس وجہ سے نہیں مانتا، اور ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس نے خود درختوں کو سلام کرتے دیکھا۔
ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ضدی ہے اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا، جو لا علم ہے اسے علم عطا کر کے محمد کے قدموں میں بھیج دوں گا۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ یاد رکھیے رب کی ہدایت کا فیصلہ آج بھی اسی زاویے پر ہے، آج بھی اسی کلیے پر ہے۔ اللہ ضدی کو ہدایت نہیں دیتا۔ مجھے سن رہے ہو؟ کہاں دیکھ رہے ہو؟ اللہ ضدی کو ہدایت نہیں دیتا۔ ابو جہل ضدی تھا، حضرت عمر تک کبھی دعوت پہنچی نہیں۔ ابو جہل ضدی تھا، حضرت عمر تک کبھی پیغام پہنچا ہی نہیں۔ ابو جہل نے چاند ٹکڑے ہوتے دیکھا، میں نے اور آپ نے سنا۔ فرق ہے یا نہیں ہے؟ میں نے اور آپ نے پتھروں کو، درختوں کو سلام کرتے تھے وہ سنا۔ ابو جہل نے دیکھا، میں نے نبوت کا پسینہ سنا، اس نے دیکھا، لیکن ضدی تھا، اللہ نے ذلیل کر دیا۔ اور عمر لا علم تھا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ پڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر۔ اور جنہیں پھر رب چنے ان پہ اعتراض نہیں کیا کرتے۔ تھوڑا تھوڑا سر ہلاتے رہو یار، چلو بولنا نہیں کہتا آپ کو، سر ہلاتے رہو تھوڑا تھوڑا۔ جنہیں رب چنے ان پر اعتراض نہیں کیا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا انتخاب ہونا، اس کی انتخاب پر کوئی انگلی اٹھائے تو جو منتخب ہو وہ نہیں بولتا، جو منتخب کرنے والا ہو وہ بولا کرتا۔ سوچ دیکھ رہا ہوں، ابھی تو میں دیکھ ہی رہا ہوں۔ مثلا میں جہاں حاضر ہوا، مجھے حضرت نے حکم دیا کہ آ جانا، میں پہنچ گیا۔ مجھ پہ ہو نہ کسی کو اعتراض، ہوگا نہیں، میں ویسے مثال عرض کرنے لگوں، آپ تو گھبرا گئے، ہوگا نہیں، میں مثال عرض کر رہا ہوں۔ مجھ پہ ہو نہ کسی کو اعتراض تو وہ اعتراض کرے، میں تو بولوں بات کی بات ہے، سب سے پہلے یہ بولیں گے، بولیے نا، سب سے پہلے یہ بولیں گے، یہ اٹھ کے کہیں گے کیا تکلیف ہے تجھے؟ انتخاب میرا ہے، چناؤ میرا ہے، بلایا میں نے ہے، انتخاب میرا ہے۔ اب یہ کیوں بولیں گے؟ اس لیے کہ مجھ پہ اعتراض وہ مجھ پہ نہیں، ان پہ ہے۔ جب بھی کسی نے صحابہ پہ اعتراض کیا، نہ حضور بولے نہ صحابہ بولے، رب بولا۔ جملہ تو بڑا قیمتی تھا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ میں رسول اللہ کا ایک فرمان وہ آپ کو سنا سکتا ہوں جو ہر خطیب ہر جمعے کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، سناتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ سنتے ہیں؟ اس وقت کہاں سنتے ہیں؟ اس وقت تو آپ وضو فرما رہے ہو۔ جب خطیب آج کل تقریر کرتا ہے، آپ گھر میں ہوتے ہیں، اس وقت دفتر سے دکان سے واپس تشریف لاتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، بیگم کے سامنے بیٹھ کے دو چار گپے لگاتے ہیں، جیسے ہی آذان ہوتی ہے
آپ اس وقت گھر سے نکلتے ہیں، خطیب جب عربی کا خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہے تب آپ وضو فرما رہے ہوتے ہیں۔ میں نے یہاں کو کیمرے تو فٹ نہیں کیے ہوئے، یہی حال ہے پورے ملک کا الحمدللہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ اگر آپ طالب علم کا معنی ضائع نہ کرو تو میں علماء کی موجودگی میں اپنے ذوق میں ایک معنی کرنے لگا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ ہائے ہائے اللہ اللہ فی اصحابی، اوہ لوگوں تو انو رب دا واسطہ میرے صحابہ نو کچھ نہ کہنا۔ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ 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 دا واسطہ، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ تیر انداز، تیر چلانے والے، تیر کا نشانے کی مشق کرنے والے جب ایک جگہ کو ٹارگٹ کر کے وہاں تیر پھینکتے ہیں نا، ان کا انسٹرکٹر، ان کا استاد انہیں کہتا ہے یہاں آ کر تیر لگے، تو وہ جو جگہ نشانے پہ ٹارگٹ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں غرضا۔ کیا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد میرے صحابہ کو اپنے تنقید کے تیروں کا نشانہ نہ بنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض چیزیں میں ذرا اپنے ذوق میں انہیں چبانے کا، تھوڑا سا ڈیپلی ان میں غوطہ زن ہونے کا عادی ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی، من بولیے ذرا، میرے بعد، میرے یہاں میں پھر اپنے تخیل میں چلا گیا، یا رسول اللہ آپ نے یہ عجب جملہ فرمایا میرے بعد کچھ نہ کہنا، آپ کی موجودگی میں کوئی کچھ کہتا رہے، آپ فرما رہے ہیں میرے بعد کچھ نہ کہنا۔ آپ کی موجودگی میں کوئی کچھ کہتا رہے، آپ فرما رہے ہیں میرے بعد کچھ نہ کہنا۔ تو جو جواب اللہ نے ذہن میں اتارا وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں موجود ہوں نا، وحی کا سلسلہ جاری ہے، اب اگر کسی نے کچھ کہا تو وہی بولے گا جس نے چنا ہے۔ وہی بولے گا جس نے چنا ہے۔ میں تو بعد والوں کو کہہ رہا ہوں، بعد والوں تم کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہی کا سلسلہ تبھی تک ہے جب تک میں ہوں، تو میں موجود ہوں۔ اب اگر کسی نے کچھ کہا، اور یہی ہوا جنہوں نے صحابہ کو کچھ کہا، میرے اللہ نے الفاظ بھی نہیں بدلے، انہوں نے کہا کما آمن السفہاء، پاگل، صحابہ کو کہا پاگل، کما آمن السفہاء، میرے رب نے الفاظ بھی نہیں بدلے، اللہ نے وہی الفاظ ان کے منہ پہ دے مارے۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عزت صحابہ۔ کسی نے کہا صحابہ فسادی، اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون، کہنے والے فسادی۔ میں نے کسی اور کی کیا بات کرنی ہے، ہم اپنی بات کریں، قرآن کا یہ کلیہ سامنے رکھیں تو اس کلیے کے مطابق ہم کہتے ہیں صحابہ مومن، قرآن کہتا ہے انہیں مومن کہنے والا مومن۔ اے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا، اے عالم یار صحابہ کا، میں عظیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چپتی ہے مجھ ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سخت سینے پر ہر ہر آسان صحابہ کا، جہد بدر و خیبر میں کچھ دیر انصار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حقدار صحابہ کا۔ میں اب اس نقطے پر اور اس لائن پر زیادہ دیر نہیں رکتا، دامن وقت میں گنجائش کم ہے۔ مشن کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا۔ کس کو چنا؟ صحابہ کو چنا، صحابہ کو چنا۔ ایک جملہ اور آ گیا یہاں پہ اگر اجازت ہو، بولو نہیں نہ یوں کرو،
सारे यूं करो तब सुनाऊं। ज़हन में एक लतीफ़ा आ गया था, लेकिन हज़रत ने मुझे बताया कि जितने बंदे यहाँ पे बैठे हैं ना, इन बंदों से ज़्यादा मुल्क हैं जहाँ में देखा जा रहा है प्रोग्राम। तो मैं इसलिए अब वो लतीफ़ा रोक रहा हूँ, कुछ नहीं कहता। प्यारे आका ने अपने हाथों पे उठाकर हुसैन के कानों में आज़ान कही। क्या कही? सारी जिंदगी हुजूर ने आज़ान नहीं कही। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ मैं जुमला बोले, सारी जिंदगी हुजूर ने आज़ान नहीं कही, हुसैन के कानों में कही। हुसैन के कानों में कही। अब हुजूर ने सारी जिंदगी अजान क्यों नहीं? हुक्म दिया हजरत बिलाल को भी, हजरत अली को भी, हजरत जैद को भी और सहाबा को भी हुक्म दिया अजान का, लेकिन खुद हुजूर ने अजान नहीं कही। क्यों? दो माने करने लगा हूं आज़ान के, एक आवाम के लिए, एक खवास के लिए। सबक सुनाने होते हैं चूँकि मैंने आवाम के लिए माना कर रहा हूं कि आज़ान बुलावा है नमाज की तरफ। आज़ान बुलावा है नमाज की तरफ। खवास के लिए माना कर रहा हूं, बड़ी शफकत होगी अगर 5 खवास को भी समझ आ गया, और वो समझ तो खैर आएगा, अगर वो बोल पड़े तो मुझे ज़रा हौसला हो जाएगा। खवास के लिए माना कर रहा हूँ, आज़ान बुलावा है अकामत दीन की तरफ। आज़ान बुलावा है नमाज की तरफ, आज़ान बुलावा है अकामत दीन की तरफ। हुजूर ने सारी जिंदगी अज़ान नहीं कही, इसलिए कि हुजूर जो किसी को बुलाएं आओ नमाज की तरफ, और हुजूर की वो आवाज़ सुनकर उस वक्त कोई मुसलमान हुजूर की आवाज़ सुनकर अपनी किसी मजबूरी की वजह से ना आ सके तो उसकी बदबख्ती ना हो। हुजूर ने आज़ान नहीं कही। आज़ान बुलावा है अकामत दीन की तरफ। क्या मतलब? अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। क्या मतलब? वो किसी बड़े से महल में रहता है, वो किसी बहुत बड़े बंगले में रहता है। अल्लाह अकबर, ये जो हर वक्त सदाएं हैं गली कूचों में, ये जो हमारे मोहल्लों में सदाएं हैं, हमारी मस्जिद के लाउड स्पीकर से, मीनारों से सदाएं 5 वक्त आती हैं, वो बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। क्या मतलब उसके बड़े होने का? उसका वजूद बड़ा है। वो बड़े से बंगले में रहता है, वो तो कहता है मैं जमीन और आसमान में नहीं आ सकता, तेरे दिल की कोठड़ी में आ जाता हूं। तो अकबर का क्या माना हुआ? ये वो अकामत दीन का माना है जिसे आज हमने भुला दिया, जिसे हम न समझना चाहते हैं न समझे हैं। कि वो बड़ा है तो वो सिर्फ लब से नहीं, तेरा वजूद भी बताए वो बड़ा है, तेरा कारोबार भी बताए वो बड़ा है, तेरे मामलात भी बताएं वो बड़ा है, तेरी इबादत भी बताए वो बड़ा है, तेरी मईशत भी बताए वही बड़ा है, तेरी माशरत भी बताए वही बड़ा है, तेरा लेन देन भी बताए वही बड़ा है, तेरी इबादत भी बताए वही बड़ा है, तेरा कौल भी बताए वही बड़ा है, तेरा अमल भी बताए। बस इसी एक माने पे इक्तिफा कर रहा हूं, ज्यादा नहीं आगे लेके जाता। हुसैन के कानों में आजान कही तो मुझे अपना मेरा ज़ौक़ है, मेरा खतीबाना, मैं किसी से इस पे ज्यादा ये भी नहीं चाहता कि वो लाजमी है इसे माने। प्यारे आका ने सारी जिंदगी आजान नहीं कही कि कोई सुनकर ना आ सके तो बदबख्ती ना हो, तो मुझे अपने ज़ौक़ में कहने दो। हुजूर ने हुसैन के कानों में आजान कही। हुजूर को कितना एतमाद है हुसैन की नमाज पर। नमाज का वक्त हुआ, सर पे कातिल भी खड़ा हुआ तो कज़ा नहीं करेगा। और कितना एतमाद है, अकामत दीन की बात आई तो इस अंदाज से खड़ा होगा
اس انداز سے اگرچہ فوج ساتھ نہ ہوئی، بچے ساتھ تھے، اگرچہ اسلحہ ساتھ نہیں تھا، عورتیں تھیں، لیکن کھڑا یوں ہوگا، اوے حسین میں تیری عظمت کو کیسے سلام پیش کروں؟ دنیا والوں پر جب حملہ ہو، کسی کے سر پر حملہ ہو تو وہ ہاتھ دے کے سر بچاتا ہے، ہاتھ دے کر سر بچاتا ہے، تو نے سر دے کر ہاتھ بچایا ہے۔ تو نے اپنا سر دے کر جہاں نظریہ نہیں مانا، جہاں دل نہیں مانا، وہاں سر دے دیا لیکن ہاتھ۔ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، تن بدن لہو جگر آزان کربلا تلک، یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد من۔ عظمت حسین، عزت حسین، مقام حسین، شہادت حسین، استقامت حسین۔ کیا کہنے حسین تیری عظمتوں کے، کیا کہنے حسین تیری رفتوں کے، حسین جنت دا بادشاہ ہے۔ بس کر دوں، اٹھ جاؤں، اٹھ جاؤں، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت ہوتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت ہوتے، دل دی تختی دے تخت ہوتے، دل دی تختی دے تخت ہوتے، حسین دا کوئی ایک اصول تے لکھی لے۔ وہ شریکستان والے پنجابی ہوندی ہے تانوں جی، دل دی تختی دے تخت ہوتے حسین دا کوئی ایک اصول تے لکھ لے، حسین دا کلمہ ہی لکھ لے، حسین دی نماز ہی لکھ لے، حسین دی آزان ہی لکھ لے، اوے پتر دا نام ابو بکر رکھنا ہی لکھ لے۔ دل دی تختی دے تخت ہوتے، دل دی تختی دے تخت ہوتے حسین دا کوئی ایک اصول تے لکھ لے۔ کربلا کے کتنے شہید ہیں؟ سارے نہیں بولتے، یہ صرف فگر ہی ہے سب کے پاس، یہ ہنسا ہی ہے صرف سب کے پاس، نام نہیں آپ کو سنائیں گے، اس لیے کہ ان میں ابو بکر بھی ہے، ان میں عمر بھی ہے، ان میں عثمان بھی ہے، ان میں کربلا کا پہلا شہید علی کا بیٹا حضرت امامہ کے بطن سے پیدا ہونے والا محمد ہے۔ امامہ کون؟ جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہونے لگا تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو فرمایا تھا، حضرت علی میرے بعد شادی کرو گے تو چاہتے ہو نا کہ اگر ایسی ملے جیسی میں ہوں، ایسی بیوی ملے جیسی میں، جیسی میرے اوصاف ہیں ویسے اوصاف والی ملے تو ایک لڑکی کا نام بتاتی ہوں، اس سے شادی کرنا۔ حضرت فاطمہ نے کہا، حضرت علی پوچھتے ہیں کون ہے وہ؟ فرمایا امامہ، میری بھانجی، زینب کی بیٹی، حضور کی نواسی۔ کس کی بیٹی؟ زینب کی، اور زینب کا نکاح ہوا ابو العاص سے، ابو العاص کی بیٹی، اور ابو العاص بنو امیہ سے ہیں۔ نعرہ تکبیر! ابو العاص حضور کی کتنی بیٹیاں؟ زینب
रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा, पहली तीनों का निकाह बनु उमैया में हुआ। सुन्नी बोलो। खानदान बनु उमैया हजरत ज़ैनब अबुल आस के घर हैं, बनु उमैया। हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम दोनों यके बाद दीगरे हजरत उस्मान के घर हैं, बनु उमैया। एक जुमला और आ गया हजरत, टाइम ज्यादा मैं ले रहा हूं आपका। हजरत उलमा के चेहरे भी हैं, मैं तो तालिब इल्म हूं, इनके सामने तिफल मकतब हूं। एक जुमला आ गया, हजरात के हवाले करने लगा। मेरे बड़े ही मोहतरम हजरत मौलाना कारी असादुल्लाह फारूकी साहब, वो भी तशरीफ फरमा हैं। मुझे ना वैसे तो मैं इतना बूढ़ा नहीं, लेकिन तब बहुत ज्यादा हो जाता हूं जब अच्छे खासे ना हजरात आके मुझे कहते हैं हम बचपन से सुन रहे हैं। तो मैं अब आपको क्या बताऊं कि मैं हजरत को बचपन से सुन रहा मैंने हजरत आपको ज्यादा बूढ़ा कर दिया। साहिबान तवज्जो है, एक जुमला आ गया। मैंने अर्ज किया कि ये पहले तीनों निकाह कहां हुए। अब सुनिएगा, तालिब इल्म से एक बात, मैं रुखसत हो रहा हूं इंशाअल्लाह। यहां एक बंदा पढ़ा रहा हो ना नमाज, मेरा इस्तदलाल जाया मत करना, तरावी पढ़ा रहा है एक बंदा, इमाम से हो गई गलती, भूल हो गई, हो जाती है जी, हो जाती है, इमाम से हो गई भूल। पीछे जो बंदा खड़े हैं उनमें कोई हाफिज नहीं, उन्हें पता नहीं चला कि भूल हो गई। एक बंदा वहां टूटियों पे कर रहा है वुजू, वो है हाफिज, उसे पता चल गया कि गलती हो गई। वो वहां से दे ना लुकमा और इमाम लुकमा ले ले, नमाज गई। तो बैठे हो, चले गए हो, नमाज इमाम की भी गई, मुक्तदियों की भी गई। वो लुकमा दे नहीं सकता, ये लुकमा क्यों? इसलिए कि दर्जा बराबर नहीं। सुन्नी बोले, सुन्नी बोले, इसलिए कि दर्जा बराबर। इमाम अगर हुआ ना आलिम, वो लुकमा लेगा ही नहीं। इमाम हुआ ना आलिम, सादा हाफिज हुआ तो हो सकता है उससे साहब हो जाए, ले ले। आलिम लुकमा, जो जुमला मुझे लुत्फ देता है ना वो सुनाने लगा हूं। वजू करने वाला हुआ ना आलिम, वो लुकमा देगा ही, वो लुकमा देगा ही नहीं। उसे पता है मेरी ये हैसियत ही नहीं, मेरा ये दर्जा ही नहीं, मैं दे ही नहीं सकता। अच्छा, ये दर्जा कोई ऐसा नहीं जो दर्जे में फर्क ही रहे, वो अभी शामिल हो जाएगा, नमाज में शामिल। जब वो हो गया, वो लुकमा दे सकता है, ये दर्जा हासिल किया जा सकता है। सुनो, आज के बंदे में और सहाबा वाले बैत में दर्जे का इतना फर्क है कि सारी कायनात के वली इकट्ठे हो जाएं, न सहाबी को पहुंच सकते हैं, न आले बैत को पहुंच सकते हैं। आज का बंदा जब दर्जे में वहां नहीं पहुंच सकता, तो आज का बंदा उन्हें लुक में भी नहीं दे सकता। अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, उन्हें लुक में भी, ए लुक में देने का मतलब होता है टोकना। मैं हुण की करा, घंटा हो गया मनु सिर खपाने। लुकमा देने का मतलब है पहले टोकना फिर भोकना। पहले टोकना
ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੋਕ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਆਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ। ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر آل بیت نبی ہے نور۔ ہم سے پوچھئے ہمارا عقیدہ، ہم پہ انگلیاں اٹھانے والوں، ہم پہ بحث کرنے والوں، ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے۔ جو انجم عمر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے۔ اے صدیق میرا، علی بھی ہے میرا، اے فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، اے مقداد میرا، میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم، میرا عسکری ہے۔ میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں، میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں۔ جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ، نبی کا امر اہل بیت نبی ہے۔ ان کی محبت میں قرآن بولا، ان کی مودت میں قرآن بولا، ان کی عبارت میں قرآن بولا، ان کی طہارت میں قرآن بولا۔ اسلام اندر اسلام دونوں، ایمان اندر ایمان دونوں۔ کر قرآن کی سطر ہے جماعت صحابہ تو زیر و زبر اہل بیت نبی۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، ایتھے پہنچے سی گل۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اگتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمان بدلے، ساقی بدلے، نخان بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا دا، حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے۔ اے گنتی شنتی دا رودا چھڑ دے، علی دا سارا گرانا پاک۔ صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی حق ہیں۔ اللہ ہمیں دونوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔